محفل وہ ہے جس کونے کے اندر وہ محفل سجائی جا رہی ہو۔ امام ابو شامہ فرماتے ہیں وہ دوسری محفل ہے حضور کے میلاد کی محفل ہے۔ حضور کا میلاد جس جگہ منایا جا رہا ہو اور حضور کے میلاد کی محفل جس جگہ پر سجائی جا رہی ہو تو اللہ کے حبیب اپنے روزے انور سے میلاد مصطفیٰ منانے والوں کو، میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنے والوں کو، میلاد مصطفیٰ کے اندر ذکر اذکار کرنے والوں کو، چاہے وہ بیان کی صورت کے اندر ہو، نعت کی صورت کے اندر ہو، درود شریف کی صورت کے اندر ہو، جس صورت کے اندر بھی ہو، چاہے لنگر کی صورت کے اندر ہو، تبرک کی صورت کے اندر ہو، جس انداز کے اندر جو بندہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اس محفل میلاد کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ کے حبیب اسٹیج سے لے کر آخری بندے تک ان سب کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور سب کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دوسری محفل ہے جس کو اللہ کے حبیب براہ راست دیکھتے اور آج الحمدللہ اس محفل کے اندر دونوں کام ہو رہے ہیں، یعنی درود کی محفل بھی ہے اور حضور کے میلاد کی محفل بھی ہے۔ کیا بات الحمدللہ حضور اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے کام بہت وقت کم دیا ہے لیکن میں کوشش کروں گا اسی وقت کے اندر 20 منٹ کے اندر اپنا اختتام کروں۔ حضور علیہ السلام اور اللہ کو درود پاک تو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلالین شریف کے مصنف ہیں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے جو ہر مدرسے کے اندر درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ نے بھی شاید پڑھا ہو یا سنا ہو، اللہ کے حبیب کا آپ کو براہ راست دیدار ہوتا ہے۔ کسی کو ہوتا ہے عالم روحانیت کے اندر خواب کی حالت کے اندر سوئے ہوئے ہیں، یہ آنکھ بند ہے، یہ آنکھ کھلتی ہے، اس کو دیدار ہو جاتا ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، یہ بھی بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا علماء کرام سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ کو براہ راست دیدار عطا فرماتے ہیں، یعنی جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی حضور کو اسی طرح دیکھتے اور حضور کا دیدار فرماتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور اتنا کرم کیسے، اتنا بڑا کرم کیسے کہ جب بھی آپ کی دل چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار کروں تو آپ کو اللہ کے حبیب براہ راست دیدار عطا فرماتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اور وجہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، بس ایک ہی وجہ پتہ ہے کہ میں جب بھی وضو کی حالت میں ہوتا ہوں ہر وقت اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور درود و سلام کے توسل سے اللہ کے حبیب ایسا کرم فرماتے ہیں کہ مجھے براہ راست اللہ کے حبیب دیدار عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی درود کی فضیلت، کتنی بڑی درود کی فضیلت۔ اب اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھی بڑا مقام اور مرتبہ اور شہرت اور عزت عطا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور والا یہ جو آپ کو اللہ نے اتنی عظمت اور رفعت عطا فرمائی، مغرب بھی آپ کا چاہنے والا، مشرق بھی آپ کا چاہنے والا، ہر جگہ پر اللہ نے مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، ہر جگہ آپ کی شہرت ہے، یہ شہرت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم کوئی اور عمل کوئی اور کردار مجھے یاد نہیں ہے، حالانکہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، اشراق اور چہش پڑھنے والے بھی تھے، قرآن کی تلاوت بھی کثیر تعداد کے اندر کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، لیکن فرماتے ہیں مجھے کوئی اور عمل کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں میرے ابا حضور نے مجھے حکم فرمایا قرآن کی تلاوت اور نماز کے ساتھ کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھا کر، اور میں نے حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا ہے اور اس درود سلام کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے مغرب کے اندر بھی شہرت عطا فرمائی، مشرق کے اندر بھی شہرت عطا فرمائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک سید بزرگ نے حضور کی کچہری کے اندر دیکھا، روحانی محفل کے اندر دیکھا، صفیں بندی ہوئی ہیں، سارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بزرگ بھی جو سید ہیں، آل رسول ہیں، اوریجنل پیور، وہ بھی صف کے اندر کھڑے ہیں۔ جب صفیں بن گئی نا تو حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ میرا اقبال نہیں آیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ میرا اقبال نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، وہ اقبال ہے کون کہ جس کے بارے میں حضور پوچھ رہے ہیں کہ میرا اقبال نہیں آیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو دوسری صف کے اندر ایک ایسا شخص آ کے کھڑا ہوا جس کی بظاہر داڑھی مبارک نہیں، بظاہر داڑھی مبارک نہیں ہے، وہ دوسری صف کے اندر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے اور پھر ہم سب کو نماز پڑھا۔
فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کھولی نا تو صبح جتنے بھی مشائخ تھے، جتنے بھی علماء تھے، وہاں پر میں نے سب کو اپنا یہ خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ جس انداز کے اندر، جس شکل و صورت کے آپ بتا رہے ہو تو وہ لاہور کے اندر ہی رہتے ہیں۔ وہ بزرگ سید فرماتے ہیں میں نے وہاں سے سفر فرمایا ہندوستان سے اور لاہور پہنچا، اور وہاں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اقبال کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب وہاں پر دیکھتا ہوں تو جو خواب کے اندر دیکھا تھا وہی چہرہ سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے آنسو آ گئے، علامہ اقبال سے ملتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اے اقبال بتا تو صحیح، ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ حضور کی اتنی قربت حاصل ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرا اقبال نہیں آیا، جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو حضور مسکراتے ہیں اور پھر نماز پڑھاتے ہیں۔ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں بھائی بتا تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر حضور پر 1 کروڑ مرتبہ درود السلام پڑھا، اپنی زندگی کے اندر۔ فرماتے ہیں اور عمل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اور عمل کی مجھے خبر نہیں ہے، بس یہ خبر ہے کہ اللہ کے حبیب پر میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح اقبال نے حضور پر درود و سلام پڑھا ہے، تا قیامت تک جو بھی مسلمان آنے والا ہے کوئی بھی اسی انداز کے اندر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو اللہ اس کو اقبال سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اے اقبال بتا تو صحیح آپ کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ اے اقبال بتا تو صحیح آپ کس انداز میں حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں تنہا بیٹھتا ہوں، اکیلا بیٹھتا ہوں، کمرے کے اندر خوشبو لگاتا ہوں، پاکیزہ لباس پہنتا ہوں، صاف ستھرا جسم، سارا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول کو بناتا ہوں، پھر یہ بتیاں بند کر دیتا ہوں، اور فرماتے ہیں یہ آنکھیں بند کرتا ہوں، یہ آنکھیں کھول لیتا ہوں۔ یہ انداز بتا رہے ہیں علامہ اقبال کے، جس انداز کے اندر علامہ اقبال نے حضور کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھا، اور اللہ نے مشرق اور مغرب کے اندر یہ عزت، یہ رفعت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں جب یہ آنکھیں بند کرتا ہوں نا، جب یہ کھولتا ہوں تو میرا تصور، میرا خیال، میری توجہات ساری کی ساری یہ ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، حضور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں حضور کو درود سنا رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں۔ فرمایا اس انداز کے اندر جو بھی مسلمان تا قیامت تک درود و سلام 1 کروڑ مرتبہ پوری زندگی کے اندر پڑھے گا تو فرمایا اس سے علامہ اقبال کا جو مقام اور مرتبہ اس سے کہیں زیادہ اللہ اس کو مقام اور مرتبہ اور شہرت عطا فرمائے اور حضور کا قرب بھی عطا فرمائے۔ یہ تو تھی دنیا کے اندر عزت، مقام اور مرتبہ اور شہرت۔ انتقال کے بعد کسی اللہ کے ولی نے دیکھا آپ کو کہ اللہ نے جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ علامہ اقبال ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مفسرین قرآن آپ کو پڑھتے ہیں، اور آپ کا جتنا بھی آپ شعر شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا تو حضور کی حدیث کی تفسیر، ترجمہ ہے قرآن اور حدیث کا۔ اعلیٰ مقام کے اندر اللہ کے ولی نے دیکھا اور پوچھا کیا اقبال اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھی شہرت عطا فرمائی اور جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ اس نے کہا ایک شاعر اللہ کو بڑا پسند ہے، دنیا کے اندر درود و سلام اور قیامت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت میں اعلیٰ مقام فرمایا۔ یہ اللہ کو ایک شعر و شاعری میں سے ایک شاعر بڑا پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ نے جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا اے اقبال وہ سنا تو صحیح وہ شاعر ہے کون سا؟ کہ علامہ اقبال نے سنایا، فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ فرماتا ہے شاعر اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر درود کثرت سے پڑھتے ہیں تو اللہ کا حبیب اتنا کرم فرماتا ہے کہ براہ راست دیدار عطا فرماتا ہے۔